گے کہ لالچ میں آ جائے, لالچ میں نہیں آنا ہے. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اب گھر میں مرد ہی نہیں, تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ. اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا, اصول بتایا, من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے, نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا. وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی, دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, انہوں نے چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا, بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ او بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدنی مسجد میں کالج میں پڑھتا تھا, میرے دماغ میں بہت الٹے خیالات آتے تھے. وہی دنیا کے پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے, لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, اللہ کی رضا کم ہے, شو بازی. وہ ہم جاتے تھے مینا بازار لگتا تھا, میں پائلٹ کا ڈریس پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا اس میں. وہ تصویریں اب تک پڑی تھی, ہم نے پھاڑ کے پھینک دی وہ. تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے, جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا, ملک کا دفاع کرنا, لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے اس وقت بیان سنا, انہوں نے کہا بھائی جو ہوائی جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوچوان ہے, اور جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان, وہ تھوڑا بڑا کوچوان. ٹھیک ہے نا. یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا کتنا عظیم انسان ہے, ٹانگا چلا رہا ہے. کیا خیال ہے جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا, بادشاہ لوگ ٹانگے میں, عام آدمی تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. تو ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی, لوگ بولیں گے بھائی جہاز چلا رہے ہیں, تجھے کوئی اور کام نہیں ملا یار. اس لیے کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, ورنہ 6-7 بچے ہو گئے تو جہاز اڑائیں گے وہ, اور 2 بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا, راکٹ میں. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے, پہلے جب کار ایجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے, بھائی گاڑی چلا رہا ہے, ٹانگے والے کو حسرت. جب آگے کی چیزیں ایجاد ہو گئی تو ڈرائیور ہے بھائی, یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے, تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی شو بازی ہے. ہاں پائلٹ اگر اللہ کی رضا کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع کے, پھر پائلٹ ہے, اس کی اللہ کے یہاں بھی اہمیت ہے. وہ پائلٹ ہی تو تھا جو پکڑ کے چائے پلا کے ہم نے واپس کیا تھا.